السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بہت ہی محبوب پیغمبر، لاڈلے پیغمبر اور جلیل القدر، عظیم المرتبت، اولو العزم، رفیع الشان پیغمبر گزرے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دعوت و تبلیغ کے کام سے فارغ ہوتے تو کوہ طور پر تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ پاک سے براہ راست گفتگو کرتے، بات کرتے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور کلیم اللہ کے مطلب ہی یہ ہوتا ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے گفتگو کرنے والا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، ہم کلامی فرما رہے تھے، تو باتوں بات میں فرط عقیدت میں آ کر، فرط شوق میں آ کر، فرط محبت میں آ کر، فرط شوقی میں آ کر اللہ پاک سے یہ سوال کر بیٹھے کہ اللہ پاک، ہم آپ کے اتنے قریب آ جاتے ہیں، اتنے قریب ہو کر آپ ہم سے محبت سے گفتگو فرماتے ہیں، اتنی محبت آپ ہم سے کرتے ہیں، اتنی رغبت، اتنی عقیدت، اتنی الفت، اتنی چاہت آپ ہم سے کرتے ہیں، کیا ہمارے چلے جانے کے بعد، ہمارے گزر جانے کے بعد آپ کسی شخص سے، کسی قوم سے آپ اس طرح گفتگو فرمائیں گے؟ تو اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ کوہ طور پر آ کر ہم سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ اتنے خوش فہمی میں مبتلا ہے، حالانکہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، ایک نبی آئیں گے، ایک رسول آئیں گے، ان کی گفتگو کیا کرنا، ان کے کمالات اور ان کے جمالیات اور ان کے احساسات کے بارے میں کیا گفتگو کرنا، اور ان کا آنا انوکھا، ان کا رہنا نرالا، ان کی باتیں البیلی، ان کے متعلق آپ سے کیا بات کریں۔ ان کی جو امتی ہوں گی، ان کی امتی کے متعلق آپ سن لیجئے کہ ان کی امتی پر ایک مہینہ آئے گا، اور مہینہ رہے گا رمضان المبارک کا، اور رمضان المبارک میں ان کی امتی جو روزہ رکھیں گی اور بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرے گی، اور بھوک اور شدت کو برداشت کرتے کرتے وہ ڈھال ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، اور تھک ہار کر شام میں افطاری کے وقت جب وہ افطار کرنے بیٹھیں گی، حالانکہ کھانا ان کے پاس ہوگا، پانی ان کے پاس ہوگا، اختیار ہوگا کہ وہ پانی پی لیں، کھانا کھا لیں، کوئی دیکھنے والا، کوئی ٹوکنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، لیکن وہ پھر بھی ہماری اذن، ہماری اجازت کی انتظار کر رہی ہوگی، منتظر ہوگی، اور وہ اجازت ہوگی آذان کے بعد ہی وہ کھائیں گے۔ اس سے پہلے جب ان کے سامنے کھانا رکھا ہوگا، پانی رکھے ہوئیں گے، اور اختیار ہوگا کہ وہ کھا لے، لیکن زیر لب وہ دعا کر رہے ہوں گے، اور جب وہ دعا کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہم اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہو کر ان کی ہر ایک دعا کو قبول کریں گے، منظور کریں گے۔ تو موسیٰ، ذرا آپ تصور کیجئے کہ آپ کوہ طور پر آ کر ہم سے بات کرتے ہیں، لیکن حال تو یہ ہوگا کہ ہم امت محمدیہ کے قریب ہو کر، ہم خود قریب ہو کر ان کے دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی پشیمانی ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک، اس امت کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہمارے مقدر اور ہمارے نصیبہ میں لکھ دیجئے۔ اللہ پاک نے کہا کہ نہیں، وہ تو ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ہم آپ کے مقدر میں کیوں کر لکھ دیں۔